تبدیلی یا تغیر جس کو بولتے ہیں، تغیر سمجھتے ہیں طغیانی، جیسا کہ ایک ندی ہے اس میں پانی نہیں ہے اور اچانک باڑھ آ گئی، ہوتا ہے نا کبھی بہت سے لوگ اس میں مر جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں گھر بار، کیونکہ 8 مہینے ندی سوکھی ہوتی، 4 مہینے پانی، لیکن اچانک گرمی کے موسم میں اس کو بولتے ہیں طغیانی، اچانک سوکھی ندی میں باڑھ آ گئی، سمجھ رہا؟ اچانک کسی علاقے میں بارش ہی نہیں ہو رہی لیکن پانی ایسا آ رہا نالوں میں کہ نالے بھر کر جا رہے، تو کوئی آدمی سیفٹی بھی نہیں کرتا نا، بارش آتی رہی تو آدمی سیفٹی کرتا ہے کم از کم، ہوتا ہے تو اچانک جسمانی یا ذہنی تغیر طغیانی میں ایک دم بدل جانا، یہ ایک علامت ہوتی ہے جن کی، جادو کی اور نظر بد کی۔ ایک دم صحت مند انسان 1 سیکنڈ پہلے اور اچانک گر گیا، سیکنڈ مومنٹ سو کچھ صحت میں پرابلم، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے اچانک، سمجھ رہے نا آپ، اچھے سے ایک بیماری کی طرف چلا گیا، یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، ہم جب جادو کی بات کرتے ہیں، ہم جب نظر بد کی بات کرتے ہیں، تو یہاں میڈیکل یا میڈیکیشن کا امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے کسی بھی حال میں، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے۔ دواخانے جانا، چیک اپس کرانا، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا، مینٹل چیک اپس کرانا، مینٹل کاؤنسلنگز کرانا، ہوتا ہے کبھی آدمی نفسیاتی پریشانی میں ہوتا ہے، نہ اس پہ جن ہوتا ہے، نہ اس پہ جادو ہوتا ہے، نہ اس کو نظر بد لگتی، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کرے۔ ہمارے پاس ہمارے ماحول میں میڈیکل چیک اپ تو بہرحال کر لیتے ہیں ہم لوگ، سائیکٹرسٹ چیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ایسا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورہ، تو میں کہتا ہوں دیکھیے یہ مشورہ میں دینے سے پہلے یہ کہوں گا ایک سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ آپ کر لیں، پاگل تھوڑی ہو فیض بھائی ہم آپ دواخانے بھیج رہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دواخانے کے پاس سے گزر رہا ہوں، پاگلوں کا ایک دواخانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل ہے جیسا کہ لوگ، تو وہاں 2 لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، میں ان کو سلام بھی کر رہا ہوں تو منہ چھپا کے بھاگ رہے۔ مطلب ہمارے معاشرے میں، ہند پاک میں، انڈیا پاکستان میں حالت یہ ہے، سائیکٹرسٹ کاؤنسل تو دور، صرف ایک سائیکٹرسٹ کے دواخانے یا کمپاؤنڈ میں جانا بولے تو برائی کی علامت ہے، لوگ دور سے کیا بولیں گے، لوگ میں پاگل تو نہیں ہوگا، بھاگو یہاں سے۔ دواخانے سے نکلتے کو مل گئے، بھائی میں نہیں پاگل ہوں، میں دیکھنے آیا تھا، میں نہیں، تم سمجھیں گے نہیں تو میں آیا ہوں، اتنا وہ ہے نہیں ایک سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ، ٹھیک۔ اور دوسرا ایسا کوئی انسان جو جس کو ہم کہیں گے ایسے امراض جو انسان کے جو ہے جنسی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں بہت ڈر رہتا ہے ان کو، اتنا ڈر اور اتنا منہ چھپاتے اسی کوئی انتہا نہیں، مطلب سیکس ریلیٹڈ پرابلمز جو ہوتے اتنا کہ وہ سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ سے زیادہ خطرناک رہتی۔ یہ ایکسپیرینس مجھے اس لیے بھی ہے کہ میں میڈیسن کا بزنس کرتا تھا، تو بہت ساری میڈیسنز ایسی آتی تھی جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی تھی، ٹھیک، سیکچوئل پاور سے یا قوت بہا سے، تو ہم لوگ اس کو بہت ساری جگہ مارکیٹنگ کرتے تھے، بہت سارے ڈاکٹرز تھے جہاں ہم جاتے تھے، اگر وہاں کبھی ہم پہنچ جاتے تو سارے لوگ منہ چھپا لیتے تھے، کوئی اخبار پڑھنا شروع کر دیتا تھا، کوئی بک لگا دیتا تھا، کوئی بھاگ جاتا تھا، ارے فائز بھائی آگے گیا، بھاگو یہاں سے۔ تو میرا تو خیر فیلڈ تھا، چونکہ وہ دواؤں کو ہم سیل کرتے تھے، پروڈکٹ بتانا ہوتا تھا، جنرلی مارکیٹنگ ریپرزینٹیٹیو تھے ہم، بس وہ جاتے تھے، کبھی کبھی میں بھی جاتا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا لوگ اتنا ڈرتے ہیں، دیکھیے بیماریاں ہیں اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے، علاج کرانے میں میں سمجھتا ہوں شرم محسوس کرنا یہ خود ایک انڈین جس کو کہیں گے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشی ایک مینٹالٹی ہے کہ علاج چاہے کوئی بھی ہو اس میں بھی شرم اور حیا، مطلب اس معاملے میں کہ جہاں ہونا نہیں چاہیے وہاں بھی ہوتی ہے، علاج کرانے میں کیا ہے کہ شرم، میرے کو زخم آ گیا مجھے علاج کرانا، نہیں لوگ کیا بولیں گے، میں کیسا جاؤں گا، لوگوں کو کیا جواب دوں گا، کیسے لگا بولوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا، پڑوسی کیا سمجھیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے، انہوں سمجھیں گے اس کو مار کے، انہوں سمجھیں گے اس کو، اتنی باتیں سوچ رہا ہوں خالی علاج سے پہلے۔ کسی آدمی سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آدمی پاگل ہوگا دواخانے نہیں بھائی ملنے ہم نہیں جائیں گے، گھر پہ آئے تو بلا بابا، وہاں جانے کے بعد لوگ ہم کو سمجھ لیے تو اچھے خاصے ہم پہلے، اتنا ڈر ہے۔ سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ کرانا چاہیے، کبھی کبھار یہ بھی ضروری ہوتا ہے چونکہ اس میں کوئی جادو نہیں ہوتا ہے، کوئی نظر بد نہیں ہوتی، کوئی آصف نہیں، مینٹل انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، سمجھ رہا، تو یہ کرانا چاہیے۔ اب یہ ہونے کے بعد ہم دم بھی کریں گے یا اس سے پہلے دم بھی کریں گے، لیکن یہ چیز بھی کرانا چاہیے، میڈیکل چیک اپس اینڈ سائیکٹرک کاؤنسلنگ، چونکہ نظر بد کا جادو سے اس کا تعلق ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کبھی آدمی میں جادو نہیں ہوتا ہے، وہ نفسیاتی پاگل ہو جاتا ہے، اور آپ اس کا اگر جادوگر کے پاس علاج کرائیں گے تو میں سمجھتا ہوں معاف کرنا کسی راکھی یا مالج کے پاس بھی کرائیں گے تو اس کو وہ فائدہ نہیں ملیں گی، وہ شفا جو ہونا چاہیے، سمجھ رہے، چونکہ اس کو جادو ہے ہی نہیں، اس کو ایکچولی مینٹل ڈس آرڈر ہے، کوئی ڈیسیز ہے، ٹھیک، اس بات کو ہم سمجھیں، ٹھیک۔ اب جو ہے لیکن واقعی میں اگر نظر بد ہے یا اس طرح کا ہے تو چند چیزیں جس سے پتا چل سکتا ہے نظر بد ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ چہرے پر پیلاہٹ ہونا اور حلقے پڑ جانا، جو کہ حدیث میں ہی ہے نا کہ آپ سب دیکھا بچی کا چہرہ پیلا تھا تو کہا اس پر دم کرو، تو چہرے کا پیلا ہو جانا جو اب نارمل ہوتا ہے، یلوش چہرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیچے جو ہے حلقوں کا پڑ جانا، اسی طرح جو ہے سینے میں جو ہے گھٹن کا احساس ہونا،
مطلب آدمی اچھا ہے، اس کو کوئی چیسٹ کا ڈیزیز نہیں، پھر بھی گھٹن کا محسوس ہونا، تلاوت سننے یا دم کرنے پر مختلف قسم کی پریشانیاں لاحق ہونا، کوئی اس پہ تلاوت کر رہا ہے، دم کر رہا ہے تو پریشان ہو جا رہا ہے مختلف قسم کی. اسی طرح جو معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا، کنٹینیوسلی پریشان کی پسینہ جا رہا ہے اور پریشان رہ رہا ہے معمول سے زیادہ. نارمل تو ایک الگ چیز ہے، اب نارمل. اسی طرح جو پسینے کا آنا، اور خاص طور سے، اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی جس کی میں حدیث سے کوئی دلیل نہیں دے پاؤں گا، لیکن یہ علماء کے تجزیے سمجھتے ہیں آپ، کچھ چیزوں کا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا کہ یہ آدمی پہ یہ جو علاج کر رہے ہیں یہ زیادہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ سمٹمز ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آگے پوچھیں دلیل، تو میں کہوں گا یہ دلیل تجزیہ ہے علماء کا، کہ انہوں نے دیکھ کر پتا کیا کہ ایسا ایسا یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو خاص طور سے پسینے کا کمر سے نیچے کے حصے میں، مطلب اوپر اتنا نہیں آتا لیکن نیچے، کمر سے نیچے، ویسٹ سے نیچے پسینے کا کثرت سے آنا. اسی طرح جو ہے پہلوؤں میں درد محسوس ہونا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو بے چینی کی کیفیت ہونا، اور ادھر ادھر دیکھنے اور متوجہ ہوتے رہنا کنٹینیوس، مطلب ہمیشہ بے چین اور ہمیشہ پریشان ہونا. یہ بھی کیفیت دیکھی گئی بہت سارے جو لوگ جن کو جن تکلیف دیتے ہیں یا نظر ہو جاتی ہے ان کے ساتھ یہ کیفیت، خواہ مخواہ بے چین ہوتے کنٹینیوس دیکھتے رہتے ہیں. اور خاص طور سے انگلیوں کی حرکتیں کنٹینیوس کرتے رہیں گے. آپ دیکھیں کبھی کسی کو اگر جن کا اثر ہے، جادو کا اثر ہے، اور اس کو پزے اس کے جسم ہے، تو وہ کنٹینیوس ایک تو بے چین رہیں گا، اور ایک مختلف قسم کی خالی انگلیوں سے کھیل کرتا رہیں گا. آپ دیکھیے کبھی سائیکیٹری مطلب دواخانے جہاں بہت سے لوگ مینٹل ڈس آرڈر کے لائے جاتے ہیں، بہت سارے چونکہ بہت سارے نان مسلمس اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جادو وغیرہ نہیں ہوتا، تو وہ سائیکیٹرسٹ کاؤنسلنگ کے لیے کنٹینیوس جاتے ہیں جہاں علاج ہو بھی نہیں پاتا بہت سی بار. تو آپ دیکھیے وہ حرکتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں اور کنٹینیوس پریشانی. اسی طرح جو رونا یا کسی چیز کے بغیر سبب کے آنسو کا آنا، ایک تو کنٹینیوس بہت زیادہ رونا یا بغیر کسی وجہ کے آنسو جاتے رہنا آنکھوں میں سے، یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے پہلوؤں کا جو ہے پلکوں کا جو ہے پھڑکنا. اسی طرح جسم کے مختلف حصوں میں خود بخود حرکت ہونا، جیسا اچانک ہاتھے اور وہ اس میں ایک قسم کی تھرتھراہٹ، اچانک پیر اور شیورنگ اس کے اندر آ رہی، صرف اتنے پارٹ ہیں، باقی باڈی سب صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچانک پلکیں اور وہ کنٹینیوس پڑا کری، اچانک نسیں اور وہ خالی سر کی ہلتی، اچانک ہاتھے اور وہ اچانک سمجھا کسی حرکت میں آ جانا، یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے دل ڈوبے کی کیفیت ہونا، ہمیشہ ڈپریسڈ. ڈپریشن بھی شیطان کی ایک حربوں میں سے ایک حرب آیا تھا، ڈپریسڈ، دل ڈوبا جس کو بولتے کیفیت ہے. اسی طرح جو ہے پٹھوں کا اکڑ جانا، کھینچنا اور درد کرنا. جو ہے نیند میں جو ہے نیم بے ہوشی، کبھی سو رہے تو نیم بے ہوش، مطلب پورے بے ہوش نہیں لیکن بے ہوشی جیسی کیفیت ہو جا رہی، اٹھا رہے ہوئے تو پڑے ہوئے ہیں، گر بھی جا رہے تو ہیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا پھر نیند ہی نہ آنا، سمجھ رہے آپ کہ ہمیشہ ہے تو سو رہا، کبھی بولتا آنکھ کھل جا رہی ہے لیکن نیند آتی نہیں ہے. ٹھیک. یا نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے طبی اور کسی بھی مادی سبب کے بغیر، میڈیکل اور کسی بھی ورلڈری ریزن کے بغیر، جس کو دنیاوی وجوہات کے بغیر جو ہے جسم پر نیلے چھتوں کا آ جانا، جو ہے بلو ٹائپ کے ایسے خون گھٹ گیا ویسے چھتوں کا ڈیولپ ہونا، یہ بھی اس کی کچھ علامات میں سے علامت ہے. کچھ کی دلیل تو حدیث سے ملتی ہے، اور باقی جو ہے تجزیہ ہے جو علماء نے کیا، جو علاج کرتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، راکی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ایکسپیریمنٹس کے جو ریزلٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن اگر آپ مجھ سے ان کے دلائل پوچھیں گے تو میرے پاس اس کی کوئی حدیث سے نہیں، سوائے پیلا پن پڑنا اور آنکھوں میں حلقے آنا، انسان کا ایکسٹراڈنری دبلا ہو جانا چونکہ صحت خراب رہنا نظر لگنے سے. لیکن اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہے ایکسپیریمنٹ علماء نے تجزیہ کیا. اس نے کہا کہ نظر نہ لگنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے کچھ لوگ کالے دھاگے پہنتے ہیں. اس کے علاوہ قرآنی آیت کو پڑھ کر دھاگے پر پہنتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ قرآنی آیت کے بارے میں تصحیح کیجیے، جیسے فلاں صورت کے ذریعے یہ فائدہ ہے، اس دم کر کے گلے میں ڈال دیں، یہ سمجھائیے. تو پہلے سب سے پہلے بات دیکھیے، نظر بد کا علاج جو ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے معوذتین پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کو مختلف دعائیں پڑھ کر حفاظت میں لیتے اللہ کی نظر بد سے. لیکن وہ فرماتے ہیں راوی حدیث جو ہے صحابہ کہ جب معوذتین اتری، سورہ فلق سورہ ناس، تو آپ نے تمام دعاؤں کو چھوڑ کر ان سے دم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو نظر بد سے بچنے کا طریقہ سورہ فلق اور سورہ ناس. اب بچنے کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا، اور اگر لگ جائے تو کیا کرنا، وہ طریقہ بھی ہم نے چھوڑ دیا. آج بچنے کا طریقہ تو یہ دو صورتیں ہیں. بس نظر بد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچے کو ٹیکا لگا دینا، اور اگر شوہر چڑھتا تھا تو باریک ٹیکا لگانا، چھوٹا سا، یہاں شوہر نہیں دیکھیں گا، اندر پیٹ پہ لگا دو. ٹھیک ہے. نیچے پیر پہ لگا دو، جوتا پہنا دو. پھر یہ طریقہ ہے ہمارے پاس. اگر شوہر سمجھو کتاب و سنت پہ تو عورتیں اس طرح سے کرتی، ٹیکا لگانا. دوسرا، بچے کے ہاتھ میں وہ ایک خاص
کالے کلر کے تاگے آتے ہیں 1 2 3 4 ہاتھوں اور پیروں میں رہتے ہو. سمجھ رہے بات؟ کیوں؟ نظر نہیں لگنا. کبھی وہ کالے تاگے کے اندر موتیاں رہتے سفید سفید, مطلب ایک قسم کے موتی ہوتے بلیک اور اس سے وائٹ 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 اندر چمکیلے رہتے, وہ پہنائے تھے. بولے اس سے کیا ہوتا؟ نظر بد سے بچائیں گے. نظر بد سے نہیں بچیں گا تم مر جاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے, اس لیے کہ تم شرک کر رہے ہو. بچے کو تو نہیں ہوا, اس لیے کہ بالغ نہیں ہے ابھی, اس لیے کہ وہ شرک ہے. آپ یہ سوچتے وہ دھاگا, وہ تاگا, وہ سیپی اور وہ جو ہاتھ میں آپ نے ڈال دیا وہ بچائیں گے نظر بد سے؟ نہیں. تو علاج بتا دیا میں نے آپ کو. اب لگ جائے تو کیا کریں؟ لگ جائے تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے دم کرے, یہی اس کا طریقہ ہے, شروع میں بچنے کے لیے بھی اور بعد میں بھی. یا دوسرا طریقہ یہ ہے نظر بد سے بچنے کا, کس کی نظر لگی اگر پتا ہو, ٹھیک ہے, کس کی نظر لگی ہو اور پتا ہو کہ اس کی نظر لگی. جیسے کوئی آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں واقعہ ہوا, ایک صحابی نہا رہے تھے, دوسرے صحابی ملنے آئے. جب ملنے آئے تو یہ صحابی بڑے خوبصورت تھے, ان کا جلد بہت خوبصورت تھی. تو انہوں نے کہا تم تو کماری لڑکی سے بھی زیادہ تمہاری جلد خوبصورت, عورتوں کی بھی اتنی خوبصورت جلد نہیں تھی, مردوں کی عمر رف ہوتی ہے نا, لیکن وہ بہت خوبصورت تھی. اتنا کہہ کر چلے گئے. وہ آدمی وہیں گر گئے, چکر کھا کے وہیں گر گئے. اس کے بعد ان کو خوب بخار آ گیا, ہلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا گر گیا اور ایسا. آپ آئے, وہاں کہا کیا ہوا اس کو؟ تو کہا اللہ کے رسول میں اچھا تھا, نہا کے نکلا اور آنکھ کے اوپر کپڑا نہیں تھا. ایک صاحب ملنے آئے اور کہا تمہاری جلد تو ایسی ہے. کہا ہاں یہی تو مسئلہ ہے. کہا اسے بلاؤ. وہ آدمی جس نے بولا اس کو بلا اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب تم نے کوئی چیز کی تعریف کرنا ہوتی ہے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا, ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو کہا اب تم وضو کرو. پھر وہ صحابی نے ایک وضو کیا, اس کا طریقہ ہے کہ پورا مکمل وضو ٹب میں کریں گے. ٹب میں وہ وضو پورا ٹب میں کیا. ٹب میں وضو کرنے کے بعد اس وضو کے پانی کو جس کو نظر لگی اس کے سر پہ ڈالیں گے آپ, جو پیچھے سے بہہ سکتا ہے آگے سے بہہ سکتا ہے. یہ اس کا علاج ہے. ایک کس کی لگی معلوم ہوتا, اور فقہا اس معاملے میں لکھتے ہیں جس کی نظر لگی اگر وہ آدمی بالکل واضح ہو کہ اس کے بولنے کے بعد یہ ہوا تو اس کو وضو کر کے دینا ہی چاہیے. اس پہ واجب ہے کہ وضو کرے, یہ نہیں بول سکتا نہیں میرے نہیں لگی میں وضو نہیں کرتا. کرنا اس لیے کہ واجب ہے اپنے بھائی کی, تو بھائی کو تکلیف پہنچی اس کے بولنے سے, تو لہٰذا اس کے علاج کا طریقہ وضو ہے. تو وضو اگر کوئی آپ کو وضو, اور بلکہ فقہا یہ بھی ایک باب مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو وضو کے لیے بلائے تو آپ وضو کر دیں اس کے لیے. آپ تو نہیں مان رہے میری نظر لگی, لیکن ان کو لگتا ہے آپ کی, تو وضو کر دیجیے تاکہ ان کا کم از کم ذہن سے نکل جائے گا کیا اس میں غلط ہے, اور وضو کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا. یہ علاج ہے. اب پتہ نہیں کس کی لگی, ٹھیک ہے, تو پھر سورہ فلق اور سورہ ناس اس پر پڑھ کر یاد رکھیے, دم کیجیے بعد میں بھی. اور دم سمجھتے ہیں نا آپ, دم مطلب پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ اس میں تھوک اڑتا, یہ دم ہے. تو آپ ایسا کر کے ملنا, دم کرنا, اس کو پھر ملنا, جہاں ایسا آنکھ پر ایسا بخار آ گیا کچھ ہوگا, دم دم کر کے ملنا چاہیے طریقہ.